اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الثانیۃ یستحب التباعد بین البئر والبالوعہ۔ تراو کی بات ہو رہی تھی نا کہ تراو واجب ہے، جہاں پورا پانی نکالنا واجب تھا تو وہاں پورا پانی اگر نہ نکال سکتے ہوں تو تراو کریں 4 افراد سے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ وہ جو تراو کر رہے ہیں ظاہر ہے وہ بئر سے، جو کنویں سے پانی نکالیں گے اس کو کہیں پھینکیں گے، جس جگہ پہ پھینکیں گے اس کو بالوا کہتے ہیں، یعنی گڑھا، ٹھیک ہے، گڑھا میں پھینکیں گے تو اس کنویں اور گڑھے کے درمیان فاصلہ ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، کتنا فاصلہ ہونا چاہیے، اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس کنویں اور اس گڑھے جہاں پانی پھینک رہے ہیں اس کے درمیان 5 ہاتھ کا فاصلہ ہو۔ یہ آگے بات ساری آ رہی ہے۔ پھر دیکھنا یہ ہے کہ زمین سخت ہے یا نرم ہے، ٹھیک ہے۔ پھر سطح کو دیکھا جائے گا، کنویں کی سطح نیچے ہے، بالوے کے اوپر ہے، دونوں مساوی ہیں، کنواں اونچے ہے، بالوا نیچے ہے، پست ہے۔ اس ساری صورتحال کو دیکھ کر جو ہے وہ فاصلے کی مقدار کو بیان کریں گے، کتنا فاصلہ ہونا چاہیے، تو یہ ساری تفصیل آ رہی ہے۔ یستحب التباعد بین البئر والبالوعۃ، بئر اور بالوا کے درمیان فاصلہ مستحب ہے، واجب نہیں، مستحب ہے۔ اللاتی یرما فیہا ماء النضح، بالوا وہ جس میں وہ کھینچ کر پانی ڈالا جاتا ہے، پھینکا جاتا ہے۔ رما یرمی، رومے یا یرما، مضارع مجہول۔ بے خمس اذرع، 5 ہاتھ کا فاصلہ مستحب ہے۔ فی الارض الصلبۃ، سخت زمین میں، بضم الصاد، صاد کے ضم کے ساتھ صلبہ، سکون اللام، لام ساکن ہے اور صاد مضموم ہے، صلبہ۔ بخمسۃ اذرع فی الصلبۃ او تحتیۃ قرار البالوۃ، یا اس بالوا کا، وہ گڑھا جس میں پھینک رہے ہیں پانی، اس کی سطح نیچے ہو، زمین سخت ہو تو بھی 5 ہاتھ کا فاصلہ مستحب ہے۔ اگر بالوا کی سطح نیچے ہو اور کنویں کی سطح اوپر ہو تو پھر بھی 5 ہاتھ کا فاصلہ مستحب ہے۔ تحتیت قرار البالوۃ عن قرار البئر، کنویں کی سطح سے بالوا کی سطح نیچے ہو تو پھر بھی 5 ہاتھ کا فاصلہ جو ہے وہ مستحب ہے۔ وَإِلَّا يَكُنْ كَذَلِكَ، اگر ایسے نہ ہو، کیا مطلب؟ بِأَنْ كَانَتِ الْأَرْضُ رَخْوَةً، یعنی زمین نرم ہو، وَالْبَالُوَةُ مُسَاوِيَةً لِلْبِئْرِ قَرَارًا، اور وہ گڑھا کنویں کے مساوی ہو سطح کے لحاظ سے، دونوں برابر ہوں، زمین نرم ہو اور بالوا اور کنواں کی سطح برابر ہو، اور مرتفعۃ عنہ ہو، یا بالوا جو ہے وہ کنویں سے سطح کے لحاظ سے بلند ہو، فَسَبْعُ اذرع، تو یہاں 7 ذراع نکالنے ضروری ہیں، مستحب ہے۔ 7 ہاتھ کا فاصلہ جو ہے کنویں اور بالوا کے درمیان مستحب ہے اس صورت میں۔ فصور المسألۃ علی ھذا التقدیر 6، اس صورت میں مسئلے کی 6 صورتیں بنتی ہیں۔ کیسے 6 صورتیں بنتی ہیں؟ یعنی دیکھیں گے زمین نرم ہے یا سخت ہے۔ اگر سخت ہے، ان کی سطح برابر ہے، یا کنویں کے اوپر ہے اس کے نیچے، کنویں کے نیچے اس کے اوپر ہے،
اس طرح نرم جو ہے زمین، اس میں بھی یہ 3 صورتیں بنیں گی۔ کنواں اور بالوا مساوی ہیں، کنواں نیچے ہے، بالوا اوپر ہے، کنواں اوپر ہے، بالوا نیچے ہے، یہ 6 صورتیں بن گئے نا۔ تو کہتے ہیں یستحب التباعد فی 4 منہا ب5، ان میں سے 4 صورتوں میں 5 ہاتھ کا فاصلہ مستحب ہے۔ وہ 5 کون سی صورتیں ہیں؟ واہ صلبہ تو مطلقاً صلبہ، سخت زمین، زمین سخت ہو، دونوں کی سطح برابر ہے 1، کنویں کے اوپر ہے بالوے کے نیچے 2، برعکس 3، ٹھیک ہے، یہ کتنی صورتیں ہو گئی؟ 4۔ اور 5ویں والرخوۃ مع تحتیت البلوہ، زمین نرم ہو، بالوا نیچی ہو اور کنواں اوپر ہو، یہ ہوگی 5 صورتیں۔ ان 5 صورتوں میں 5 ہاتھ کا فاصلہ مستحب ہے۔ وَبِسَبْعٍ فِي صورتین وَهُمَا مُسَاوَاتُهُمَا، اور 7 ہاتھ کا فاصلہ مستحب ہے 2 صورتوں میں۔ وہ کون سی ہیں؟ جب دونوں کی سطح برابر ہو، ٹھیک ہے جی، کنویں اور گڑھے دونوں کی سطح برابر ہو، ایک صورت۔ اور دوسری وارتفاع البالوۃ فی الارض الرخوہ، زمین نرم اور بالوا نیچے ہو، ہاں بالوا اوپر ہو، زمین نرم ہو اور بالوا اوپر ہو۔ ان 2 صورتوں میں 7 ہاتھ کا فاصلہ مستحب ہے، اور پہلی 5 صورتوں میں جو ہے کتنی کا؟ پہلی 4 صورتوں میں 5 ہاتھ کا فاصلہ مستحب ہے۔ سمجھ آ گئی؟ وفی حکم الفوقیت المحسوسۃ الفوقیت بالجہت، فوقیت محسوسہ کے حکم میں فوقیت جہت، فوق یعنی بلند ہونا، محسوس بلندی کے حکم میں ہے جہت کی بلندی۔ کیا مطلب؟ خود کہہ رہے ہیں بأن یکون البئر فی جہت الشمال، کنواں شمال کی جانب سے ہو۔ دیکھیں پانی کا بہاؤ ہوتا ہے نا، ایک مرتبہ یہ ہے کہ ہم محسوس کر رہے ہیں کہ یہ کنواں اونچا ہے اور یہ بالوا جو ہے نیچے، محسوس کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، واضح ہے کہ ان کا سطح جو ہے اوپر نیچے ہونا واضح ہے نا، ایک بات یہ۔ دوسری ہے کہ سطح واضح نہیں ہے، لیکن وہ اس کو کہتے ہیں فوقیت جہت۔ کیسے؟ پانی کا بہاؤ عام طور پر کس طرف ہوتا ہے؟ نیچے کی طرف، شمال سے جنوب ہوتا ہے عام طور پر، پانی شمال سے جنوب کی طرف بہتا ہے یا مغرب سے مشرق کی طرف بہتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب پانی جس طرف بہہ رہا ہے وہ طرف جو ہے وہ پست شمار کی جاتی ہے، اور جس طرف سے آ رہا ہے اس طرف کو بلند شمار کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا شمال بلند ہے اور جنوب پست ہے، تو پانی کا بہاؤ جو ہے شمال سے جنوب کی طرف ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اگر کنواں ہے شمال کی جانب سے اور بالوا ہے جنوب کی جانب میں، تو یہ سمجھا جائے گا کہ کنواں کی سطح اوپر ہے اور بالوا کی سطح پست ہے۔ یا اگر برعکس ہو جائے، بالوا ہو شمال کی جانب اور کنواں ہو جنوب کی جانب، تو یہ سمجھا جائے گا کہ بالوا کی سطح اوپر ہے اور کنویں کی سطح نیچے ہے، تو بس وہی حکم لگے گا اوپر نیچے والی سطح کا۔ اگر کنواں شمال کی جانب ہو، بالوا جنوب کی جانب ہو، تو 5 ہاتھ کا فاصلہ مستحب ہے۔ اگر برعکس ہوں تو 7 ہاتھ کا فاصلہ مستحب ہے۔ آگے سمجھ؟ بأن یکون البئر فی جہت الشمال، یعنی کنواں شمال کی جانب ہو، فیکفی الخمس مع رخاوۃ الارض، 5 ہاتھ کا فاصلہ کافی ہے اگر زمین نرم بھی ہو تو۔ وَإِنِ اسْتَوَىٰ قَرَارًا، اگرچہ ان کے قرار سطح برابر ہے، ظاہری طور پر ان کی سطح برابر ہے، لیکن چونکہ وہ جہت کا فرق لگ رہا ہے، جہت بلند ہے، تو اس لیے وہ 5 ہاتھ کا فاصلہ کافی رہے گا۔ لما وارد من ان مجاري العيون مع محب الشمال،
چونکہ وارد ہوا ہے، روایات میں آیا ہے کہ چشموں کا بہاؤ شمال کی جانب سے ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ روایت وسائل الشیعہ کی جلد نمبر 6 میں ہے۔ راوی کہتے ہیں سالت ابا عبداللہ علیہ السلام، میں نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا عن البئر یکون الی جنبہ الکنیف، کنویں کے بارے میں جس کے ساتھ کنیف تھا۔ کنیف ہوئی بالوا، گٹر، گڑا۔ کنیف ایسے وہ ہوتا ہے جہاں گندا پانی اکٹھا ہوتا ہے۔ فقال ان مجل العیون کلھا من محب الشمال، تمام چشموں کا جو مجرا ہوتا ہے، بہاؤ ہوتا ہے، وہ شمال کی جانب سے ہوتا ہے۔ جو روایت ہے اس روایت میں آیا، یہ روایت کے مطابق کہہ رہے ہیں کہ جہت محسوسہ کی طرح ہوتی ہے، جہت فوقیت محسوسہ کی طرح ہوتی ہے، فوقیت بالجہہ۔ ولا ینجس البئر بہا اے بالبالوۃ وَإِن تَقَارَبَتَا إِلَّا مَعَ الْعِلْمِ بِالِاتصال، کنواں بالوا کے ذریعے نجس نہیں ہوگا، وَإِن تَقَارَبَتَا، اگرچہ وہ قریب بھی ہوں۔ اتنا فاصلہ نہیں ہے، 5 ہاتھ کا فاصلہ نہیں ہے، کم ہے فاصلہ، 1 ہاتھ کا، 2 ہاتھ کا فاصلہ ہے، قریب قریب ہے، تو کنواں نجس نہیں ہوگا اس بالوا کے ذریعے، إِلَّا مَعَ الْعِلْمِ بِالِاتصال۔ ہاں اگر علم ہے کہ بالوا اور کنواں کا پانی آپس میں متصل ہو گیا تو پھر وہ نجس ہوگا، جب تک علم نہیں نجس نہیں ہے۔ اے اتصال ما بہا من النجس بماء البئر، یعنی وہ اس کا بالوا کا پانی، نجس پانی جو ہے کنویں کے پانی کے ساتھ مل جانے کا علم جب تک نہ ہو، اس وقت تک وہ کنواں نجس شمار نہیں کیا جائے گا۔ لِأَصَالَةِ الطَّہَارَةِ، کیونکہ اصل کیا ہے؟ طہارت ہے۔ کیسے اصل ہے؟ دیکھیں، کنواں اور بالوا قریب قریب ہیں، اصل تو یہ ہے کہ وہ کنواں پاک ہے۔ ہمیں شک ہو رہا ہے کہ آیا اس بالوے کے ذریعے کنواں نجس تو نہیں ہوا؟ کہتے ہیں اصل پاک ہے، اصالت کل شیء طاہر حتی تعلموا انہ نجس بعینہ، ہر چیز پاک ہے یہاں تک کہ بعینہ جانتے ہوں کہ یہ چیز نجس ہو گئی ہے، جب تک علم نہیں ہو تو اصالت طہارت ہے۔ وعدم الاتصال، اور اصل یہ ہے کہ آپس میں متصل نہیں ہوئے جب تک علم نہ ہو۔ الثالثۃ النجاست جنسها عشرۃ، تیسرا مسئلہ ہے نجاست یعنی جنس سے نجاست سے کیا مراد؟ یعنی تمام نجاستیں، یا نجاست سے مراد کوئی ایک خاص نجاست نہیں ہے، جنس نجاست یعنی تمام نجاستیں، جو بھی نجاست کے مصداق میں شمار ہوتی ہے وہ سب مراد ہے۔ عشرۃ، نجاسات 10 ہیں۔ البول والغائط من غیر المعقول، بول اور غائط، پیشاب اور پخانہ غیر معقول لحم کا، بالاصل، وہ جانور جو اصالتاً غیر معقول لحم ہوں، ٹھیک ہے، جس طرح مثلا کتا ہے، بلی ہے، یا باقی جو جانور ہیں جن کا گوشت کھانا حرام ہوتا ہے، اصالتاً اللہ تعالی نے ان کے گوشت کھانے کو حرام قرار دیا ہے۔ جی، غیر معقول لحم حرام جانور۔ اویل عارض، یا اصالتاً تو وہ حرام نہیں ہے، معقول اللحم ہے، غیر معقول اللحم نہیں ہے، اللہ نے اس کو حلال بنایا ہے، لیکن کسی عارضی سبب کی وجہ سے جو ہے وہ حرام ہو گیا ہے۔ کیسے؟ جیسے انسان کا پخانہ کھانے والا جانور، جلال جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا مثلا خنزیر کا دودھ پینے والا جانور، وہ بچہ، بکری کا بچہ جو خنزیرنی کا دودھ پی لے، سورنی کا، تو وہ گوشت کھانا حرام ہے، ٹھیک ہے، ان کے مطابق۔ تو وہ عارضی طور پر ہے نا، عارضی طور پر حرام ہے۔ یا آپ یوں کہہ لیں غیر مزکہ، خود بخود مر جائے، مردار گائے ہے، خدا نخواستہ مر جائے،
اصالتاً تو معقول اللحم ہے، لیکن عارضاً غیر معقول اللحم ہو گئی، چونکہ اس کو شرعی طریقے سے، شرعی ضابطے سے جو ہے ذبح نہیں کیا گیا، اس کو کہتے ہیں عارضی طور پہ حرام ہے جو۔ البول والغائط من غیر المعقول لحمہ بالاصل او العارض، پیشاب اور پاخانہ اس جانور کا جو غیر معقول لام ہے، یا اصالتاً غیر المعقول ہے، یا عارضاً غیر معقول ہے، ذن نفس، غیر معقول بھی ہو اور نفس سائلہ بھی رکھتا ہو۔ نفس سائلہ یعنی وہی خون جہندہ۔ ای الدم القوی الذی یخرج من العرق عند قطعہ، یعنی وہ قوی خون ہے جو اس کی رگ کو کاٹنے کے وقت نکلتا ہے۔ عرق رگ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو رگ کو قوی خون ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اچھل کر نکلتا ہے جو خون، وہی خون۔ تو وہ جس جانور کا خون اس انداز سے نکلے اس کو کہتے ہیں ذن نفس سائلہ، یعنی خون زندہ رکھنے والا جانور۔ تو کتنی شرطیں ہو گئیں بول اور غائط، جانور کے بول اور غائط کے نجس ہونے کی؟ دو ہو گئی نا، ایک غیر معقول ہو اور دوسرا خون زندہ رکھتا ہو۔ یہ بڑی اہم باتیں ہیں۔ بسا اوقات انسان نا، لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں یا خود انسان کو درپیش ہو جاتا ہے مسئلہ، تو اس وقت بندہ تشخیص نہیں دے سکتا، مصداق کی تعین نہیں کر سکتا۔ تو بس یہ دو شرائط موجود ہونی چاہیے ان کے پیشاب پخانے کے نجس ہونے کے لیے۔ ہر وہ جانور جو خون جہندہ رکھتا ہو اور اس کا گوشت کھانا حرام ہو، اس کا پیشاب اور پخانہ نجس ہے۔ یہ دو شرطیں بیک وقت ہونا ضروری ہے اس کے پیشاب اور پخانہ کے نجس ہونے کے لیے۔ اب رہی بات غیر معقول اللحم ہونے والی شرط کی، تو غیر معقول اللحم چاہے عارضی ہو یا اصلی ہو، اصلی یعنی جس کو اللہ تعالی نے حرام قرار دیا ہے، اور عارضی مثال کے طور پر وہ جلال ہے، مرغی ہے، کوئی گائے ہے، اونٹ ہے، جو بھی ہے، جلال ہو گیا ہے تو اس کا بھی پیشاب پخانہ نجس ہے۔ یا موتوعات الانسان، انسان نے جس کے ساتھ بدفعلی کی ہو، اس کا پیشاب پخانہ بھی نجس ہو جاتا ہے، وہ بھی نجس ہوتا ہے، پسینہ وغیرہ۔ تیسرا، والدم والمنی من ذی النفس، ذو النفس سائلہ حیوان کا خون اور منی نجس ہے۔ اب فرق ہے دونوں میں، بول اور غائط اور دم اور منی میں۔ بول اور غائط میں دو شرطیں تھیں، اب یہاں پر بات آ رہی ہے کہ خون اور منی میں کیا کیا شرطیں ان کے نجس ہونے کے لیے۔ کہتے آدمین کانا ام غیرہ، چاہے وہ انسان ہو یا غیر انسان ہو، اس کا خون بھی نجس ہے حیوان کا، اور منی بھی نجس ہے۔ برین ام بحرین، چاہے وہ خشکی پر رہنے والا ہو یا سمندر میں پانی میں رہنے والا ہو۔ وَإِنْ أُكِلَ لَحْمُهُ، اگرچہ وہ معقول اللحم ہو، اس کا گوشت کھانا حلال ہے، لیکن اس کے باوجود بھی خون نجس ہے۔ بس یہاں ایک شرط ہے، صرف ایک شرط ہے، ہر وہ جانور جو خون جہندہ رکھتا ہے، چاہے گوشت کھانا حلال ہے، حرام ہے، خشکی پر رہتا ہے، پانی میں رہتا ہے، انسان ہے، غیر انسان ہے، اس کا خون بھی نجس ہے، اس کی منی بھی نجس ہے۔ آگے سمجھ بات کی۔ والمیتۃ منہ، اور خون جہندہ رکھنے والے جانور کا مردار بھی نجس ہے۔ من ہو کی ضمیر کا مرجع بتا رہے ہیں، اے من ذی النفس، یعنی ذو النفس سائلہ، جانور کا مردار بھی نجس ہے۔ وَإِنْ أُكِلَ، اگرچہ معقول اللحم ہو، گائے مر جائے، حرام ہو جائے، غیر مزکہ ہو، تو اس کا جو ہے مردار نجس ہے۔ والکلب والخنزیر البریان،
کتا اور خنزیر جو خشکی پر رہنے والے ہوتے ہیں وہ بھی نجس ہیں، وَأَجْزَاؤُهُمَا، ان کے تمام بدن کے اجزاء نجس ہیں، وَإِن لَّمْ تَحِلُّهَا الْحَيَاةُ، اس میں کتنی وجہیں پڑھنی جائز ہیں؟ ہاں آپ لوگوں نے مبادی پڑھی ہے، تحلّا لم تحلو میں کتنی وجہیں پڑھنی جائز ہیں؟ مضاف ثلاثی کا مضارع جب مجزوم ہو جائے اس پر عامل جزم داخل ہو تو ادغام کی صورت میں کتنی وجہیں پڑھنی جائز ہیں؟ کون کون سی؟ ہاں ایک صورت اس میں اشتباہ ہے، وہ کون سی؟ وہ یہ ہے، قاعدہ کیا ہے کہ اگر مضاف ثلاثی کا مضارع مضموم العین ہو تو ادغام کی صورت میں 3 صورتیں پڑھ سکتے ہیں اور چوتھی تفکیک بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر مضاف ثلاثی کا مضارع مفتوح یا مکسور ہو تو پھر ادغام کی صورت میں 2 پڑھ سکتے ہیں اور ایک تیسری تفکیک کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ لم یمدہ، لم یمدو، لم یمدے، لم یمدد، یہاں پر 4 صورتیں ہیں، لیکن لم یفرہ، لم یفرے، لم یفرر ضمہ نہیں آئے گا۔ اگر مضاف ثلاثی کے مضارع کا عین الفعل مفتوح یا مکسور ہو تو ادغام کی صورت میں ضمہ نہیں آئے گا، صرف فتح اور کسر آئے گا۔ تفکیک تو ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں، تفکیک، 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 تا فا کاف کشش والی، یا اور پھر کاف کشش والی، تفکیک یعنی جدا جدا کر کے پڑھنا بغیر ادغام کے۔ تو یہاں پر 3 صورتیں آپ پڑھ سکتے ہیں نا، 2 ادغام کی 2 صورتیں ہیں، لم تحلّا، لم تحلّے، تحلو نہیں پڑھ سکتے، حلّا جہلو ہوتا ہے نا، اس کا مکسور العین ہے۔ وَإِن لَّمْ تَحِلَّهَا الْحَيَاةُ، اگرچہ اس میں زندگی حلول نہ کرے، تمام اجزاء سے چاہے ان میں روح نہ ہو، جس طرح بال ہیں یا بڑے ہوئے ناخن ہیں جن میں روح نہیں ہوتی تو وہ بھی نجس ہیں کتے اور سور کے۔ وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهُمَا، اور وہ بچہ جو ان سے پیدا ہو، کتے اور سور سے، کتے اور سور کے ملاپ سے پیدا ہو، مراد یہ ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے مثلا سورنی اور کتے کا ملاپ ہو جائے یا برعکس، اور ان سے ایک بچہ پیدا ہو تو وہ بھی کیا ہے؟ نجس ہے۔ وَإِن بَايَنَهُمَا فِي الْاسْمِ، اگرچہ وہ ان پر دونوں کا نام صادق نہ آتا ہو، نہ کتا کہیں نہ سور کہیں، کوئی اور نام کہیں، لیکن چونکہ 2 نجس العین سے وہ وجود میں ہے لہذا وہ نجس ہے۔ اما المتولد من احد ما طاہر، عجیب، مگر وہ بچہ جو کتے اور خنزیر میں سے کسی ایک اور کسی اور پاکیزہ پاک جانور سے متولد ہو، کیسے؟ مثلا خدا نخواستہ بکری اور کتے کا ملاپ ہو جائے، ممکن امکان کی صورت ہے، یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا مجھے ہمیں نہیں پتہ، لیکن یہ کہ ایک فرض ہے مسئلے کا جس کی مثال کے ضمن میں اس کی تبیین کی جائے گی۔ بکری اور کتے کے ملاپ سے اگر ہو جائے، ایک نجس ہے اور ایک پاک ہے، ان سے جو بچہ پیدا اس کا کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے، کہتے ہیں اگر ایسا ہو جائے فَإِنَّهُ يَتْبَعُ فِي الْحُكْمِ الْإِسْمَ، وہ حکم میں اسم کتاب ہے، جو اسم صادق کہے گا، اگر اس کو کتا کہتے ہیں عرف عام میں تو کتے والا حکم ہے، اگر بکری کا بچہ کہتے ہیں عرف عام میں تو بکری والا حکم ہے۔ وَلَوْ لِغَيْرِهِمَا، اگرچہ وہ جو نام صادق آ رہا ہے کتے اور بکری کے علاوہ کسی تیسرے جانور کا نام صادق آ رہا ہے، پھر دیکھا جائے گا کہ وہ تیسرا جانور جس کا نام اس پر آ رہا ہے وہ جانور نجس ہے یا پاک ہے، ٹھیک ہے، تو اسی کے حکم میں ہوگا۔ فَإِنِ انْتَفَى الْمُمَاثِلُ فَالْأَقْوَى طَهَارَتُهُ، اگر اس کا مماثل، اس کا ہم مثل اس کائنات میں موجود ہی نہ ہو، ایک پاک اور نجس جانور کا ملاپ ہو گیا، بچہ پیدا ہوا، اب اس کا کوئی نام بھی نہیں ہے، پتہ نہیں کیا چیز ہے وہ، اس کائنات میں اس کا کوئی مثل ہے ہی نہیں ہے،
کوئی نئی چیز وجود میں آئی ہے تو کہتے ہیں فالاقویٰ طہارتہ، اقویٰ یہ ہے کہ وہ پاک ہے۔ وَإِنْ حَرَمَ لَحْمُهُ، اگرچہ اس کا گوشت کھانا حرام ہے، گیلا آپ کے بدن یا لباس سے لگ جائے نماز ہو جائے گی، لیکن گوشت نہیں کھا سکتے۔ لِلْأَصْلِ فِيهِمَا، دونوں میں اصل یہی ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ جب کسی چیز کی طہارت اور نجاست کے متعلق شک ہو جائے تو اصل کیا ہے؟ کلو شیء طاہر حتی تعلم انہ نجس بعینہ، اصل یہ ہے کہ وہ پاک ہے یہاں تک کہ بعین ہی آپ کو پتہ ہو کہ یہ چیز نجس ہے۔ اور حرام اور حلال میں اصل کیا ہے؟ حلیت اور حرمت میں جو اصل ہوتی ہے وہ حرمت ہوتی ہے۔ اگر کسی گوشت کے بارے میں آپ کو شک ہو جائے کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے تو اصل یہ ہے کہ وہ حرام ہے، ٹھیک ہے؟ دونوں جگہ پر اصل کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ دوبارہ عرض کر رہا ہوں، کسی چیز کی نجاست اور طہارت میں شک ہو جائے تو اصل طہارت ہے، اگر کسی چیز کی حلیت اور حرمت میں شک ہو جائے تو اصل حرمت ہے۔ تو یہاں پر دونوں اصلوں پر عمل کیا جائے گا، اصل طہارت تو لہذا وہ پاک ہے، اصالت حرمت ہے تو وہ حرام ہے، کھانا حرام ہے، بدن اس کا پاک ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم۔